बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान आईएमएफ के कर्ज़ों के तले दबा हुआ है। दूसरी तरफ बेरोज़गारी, महंगाई, ये सब कुछ आवाम के कंधों पे है। इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि अपने जो राइटर हैं उनसे पूछें वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त हम आए हैं पाकिस्तान के नामवर फिक्शन राइटर जनाब आगा गुल साहब के पास कि वो क्या समझते हैं, उनसे बात करते हैं। आगा गुल साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी मोहब्बत आपकी दूसरी शहबाज बात साहब। ये है कि चूंकि मुल्क हम सबका जी जी साझा है, बिल्कुल। हम सब इस मुल्क के वासी हैं और हमारा मुल्क इस वक्त एक तो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मसले की बेरोज़गारी है, महंगाई है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? जी, जो आपने फरमाया ना, पहले तो मैं ज़रा नौजवानों को तसल्ली दूं कि बरतानिया भी कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था। उसके बाद जो जर्मनी 20वीं सेंचुरी के शुरू में कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था। उसके बाद दूसरी जंग के बाद भी कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था। मैं खुद जर्मनी में पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमको एक डबल रोटी और एक आलू मिलता था फी हम्म, आदमी, अनाज ख़त्म हो गया था। सही। लेकिन आज वो बहुत बड़ी ताकत है। बात यह कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, पहली बात है कि जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। दूसरी बात है कि जो अंग्रेज़ हमारे पास छोड़ गए, सरदार, नवाब, जागीरदार, फलां फलां, वो लोग हैं। तीसरी बात यह कि हमारे पास पॉलिसी मेकर नहीं है। बतौर मिसाल हम चांद देखने के लिए 1 अरब रुपया खर्च करते हैं। चांद जो है वो एक इवेंट है हमारे लिए, एक जश्न है। आप सोचिए कि वो 1 बिलियन फिर इन कर देते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एक दफ़ा एक साल में मैं 4 सेक्रेटरी तब्दील हुए सही। क्योंकि उनको फाइनेंस नहीं आता था। ठीक। बाई वर्चू ऑफ सीनियरिटी सेक्रेटरी तो लगा देते थे। अब आ जाए पॉलिटिकल फोरम के ऊपर, देखिए जब अंग्रेज़ चले गए तो वो जाते जाते नवाब, सरदार, वो जागीरदार बड़े बड़े उनको छोड़कर चले गए। अब हमारे जो मसलन लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेता, अभी मसलन एक साहब हैं वो 22 एकड़ के महल में रहते हैं और वो मजदूरों के लीडर है। क्या ऐसे पाकिस्तानी के लीडर है? हमारे पास इस वक्त जो टॉप एशेलॉन है, जो हमारे पास इस वक्त लीडरशिप चल रही है, वो करप्शन के मारे हुए, करप्शन में डूबे हुए, कोई 65 साल से ऊपर उनकी उम्र है, कई दफ़ा जेलों में गिरफ्तार कैद रहे, लेकिन वो फिर आकर इक़्तिदार में आ गए। सही। उनको दोबारा फिर इक़्तिदार में लाया जाता है। उसके बाद उनके करप्शन केसेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, वो जब आते हैं तो वो बजाय पाकिस्तान को डेवलप करने के, वो अपनी बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। एक फैक्ट्री की एक ख़ानदान की 36 शुगर मिल्स हैं। सही। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी करेंसी देखें वो कहाँ पर पहुँच गई है। तो हमारे पास पॉलिसी नहीं है, पिक एंड चूज़ है, इसको ले आएँ, इसको ले आएँ, रातों रात ले आएँ। अभी जैसे गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे, जब बलूचिस्तान आए तो उसने खान कल्लात को कहा कि आपके जो बेटे एचिसन कॉलेज में चले जाते हैं, जो अंग्रेज़ नवाबों सरदारों के लिए बना कर गए थे, आप उसको कल्लात के स्कूल से मैट्रिक कराएं। मैं जैसे हूँ, मैं टाट पर बैठ कर पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैंने सरेआब की बसों में सफ़र किया, मैं कोयटे के थोड़ों का आदमी हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं करते। और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके ये थिंक टैंक बनाते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। बात ये है कि आप ऐसे लोगों को लाएं जो मुल्क के साथ सिंसियर हों, जो कॉमन मैन को लाएं। अभी देखिए, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जो उन्होंने सरकारी नौकरियां शुरू की, लेवीज किया, अंग्रेज़ बड़ा अक्लमंद था, कनिंग था, बल्कि अक्लमंद क्या, उसने क्या किया, जैसे लेवीज बनाई, वो अपने कौम के साथ भी है, सरदार के साथ है, मगर वफादार अंग्रेज़ का तनख्वाह वो उसको देता है। तो उस वक्त 5 हमारे फाइनेंशियल हमारे बन गए थे, 5 तकरीबन 5-6 हमारे गरीब, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अमीर, रईस। जब ये कोई 4-5 साल पहले जो गवर्नमेंट आई है, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन उसके बगैर समझ में जो इमरान गवर्नमेंट जो, बात यह कि इमरान खान एक क्रिकेटर था, एचिसन कॉलेज में पढ़ा हुआ था। अभी उसको क्या पता है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है? आप लाकर उसको बिठा देते हैं कि जनाब उसने तबाह कर दिया, बिल करेंसी गिर गई, सिस्टम तबाह हो गया। कीमत आप बढ़ाने से क्या होगा, टैक्स लगाने से क्या होगा? जैसे कोयटा में अचानक एक पिछले महीने 610% जो है सुई गैस का खर्च, कीमत बढ़ा दी। आप मुझे बताएं, क्या लोगों की कुव्वत खरीद भी 610% बन गई? यूटिलिटीज़ हैं। आप क्यों ऐसे, उसकी वजह कि वो लोग हैं
جن کا نہ دوسری بات ہے اس وقت جو ہمارے پاس لوگ ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں، وہ کسی اور کو ہی جواب دہ ہیں. تو میں نے یقین کریں ایسے منسٹروں سے بھی ملا ہوں ڈیورنگ سروس، اس نے کہا جی ہم نے جو پیسے منسٹری لگنے کے لیے تھے ابھی تو گل بھائی وہی نہیں پورے ہوئے ہیں ہمارے، وہ تو پورے ہوں، لہذا وہ پوسٹیں بیچتے ہیں. جب وہ بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پوسٹیں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیا. تو آپ کوئی غریب آدمی کامن مین وہ نہیں آ سکتا. ہماری مڈل کلاس تقریباً اروڈ ہو گئی ہے، ختم ہو رہی ہے پاکستان کی مڈل کلاس. سارا ریلیجن، سارے نظریات، آئیڈیاز، یہ عام طور پر مڈل کلاس لے کر چلتی ہے. انقلاب فرانس اور باقی دیکھیں ان کے پیچھے جو آئیڈیاز تھے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس وہ لے کر چلتی ہے، وہ آپ کے ختم ہو گئی. اور جو دیکھیں ہمارے جو سلیبس تھا ان کو تھا کہ چینج کرتے، انہوں نے نہیں چینج کیا. میں خود لیکچرر رہا، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا. یہ جو تعلیم ہماری تعلیم ہے جو نیشنل پارٹی نے بھی اپنی بنائی ہے ایجوکیشن پالیسی، لیکن اتفاقاً ہم کو چونکہ کرپشن سے ہرا دیا گیا، ہم جیتے ہوئے تھے، ہم اپنی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ ایک دفعہ ایک انگوٹھے مار عورت کو انہوں نے وزیر تعلیم بلوچستان کا بنا دیا. پاکستان کا ایک فیڈرل منسٹر جعلی ڈگری میں پکڑا گیا پاکستان کا. اچھا، اس کے علاوہ ہمارا ایک سیکٹری کالجز اینڈ اسکول وہ مڈل پاس تھا. بات یہ کہ جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. نوجوانوں میں فرسٹریشن پھیل رہی ہے. جب فرسٹریشن پھیلے گی، بے روزگاری ہوگی، ان کا کوئی فیوچر، دیکھیں اگر آپ ان کو ایک فیوچر دیتے ہیں، آئیڈیالوجی دیتے ہیں، وہ ہمت سے آگے چلتا ہے. ان کو ہمت ہے کہ ہاں یہ ہوگا. ان کو کل نظر نہیں آ رہا ہے، بلیک نظر آ رہا ہے، تاریخ نظر آ رہا ہے. بات یہ کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو لائیں جو اپنے کام کو جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو لائیں جو فائنینس کو جانتے ہیں، وہ پالیسیز بنائیں. آپ جو ہے آپ نے دیکھا کہ جس کو کہتے ہیں وی آئی پی کلچر، اب برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ تو 3 کمرے کے گھر میں رہتا ہے، اور پاکستان کا جو ہے ہمارے جو لوگ جا رہے ہیں 6 گاڑیاں ان کے پیچھے 6 آگے، ان کا بلین ٹریلین روپیز ان کا خرچہ آ رہا ہے، جو جس کو یہ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں یا اشرافیہ کہتے ہیں. بھائی آپ کو اگر خطرہ ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے اپنا. اب انہوں نے جو بلوچستان گورنمنٹ میں سویپر کی تنخواہ بھی ان کے سیکیورٹی گارڈز کو دے دی تھی. ہزاروں سیکیورٹی گارڈز ہیں، ہزاروں وہاں پر ہیں. بات یہ کہ کسی نے بھوکے کا ایک اور ایک تو اس نے کہا 2 روٹیاں. بات یہ کہ اس کے پاس بارڈر بند ہے. آپ نے ٹریڈ جو بند کر دی ہے دنیا میں، کبھی سنا ہے کہ لوگ ٹریڈ کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ بیچنا ہے؟ پولیٹیکل پورا بارڈ وائر سے بند ہے، یہ بند ہے، ہمارے ٹریڈ روٹس بند ہیں. تو اس میں وہ کیا کھائیں کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ کرائم ریٹ بڑھے گا، انریسٹ بڑھے گا، جو کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہاں صاحب، کیا جو ہمارے عوام ہے وہ ان کو سینس نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے آزمایا پہلے ایک سے بلکہ 3 مرتبہ وہ اقتدار میں آئے، چاہے جو پارٹی ہے اس وقت بھی وہ اقتدار میں ہے، اس کے باوجود بھی انہی کو ووٹ دے رہے ہیں، وہی چہرے آ رہے ہیں. کوئی مڈل کلاس نہیں آ سکتا ان کو؟ جی ایک تو شروع سے انہوں نے بہت مشکل سسٹم بنا دیا کہ جو پیسہ ہوگا جاگیردار سرمایہ دار، یعنی سسٹم کو انہوں نے بہت مشکل کر دیا. دوسری بات ہے جب عوام کا آدمی آتا ہے، جیسے ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے، میں خود گولی مار چوک پر بیٹھا ہوا تھا، میں عطا محمد بنگلزئی کا میں الیکشن میں وہ ان کی طرف سے کام کر رہا تھا. ہم زمین پر بیٹھے تھے، ہم جیتے ہوئے تھے، لیکن صبح ہم کو ہرا دیا گیا. راتوں رات رزلٹ بدل دیے جاتے ہیں، راتوں رات پیسے لیے جاتے ہیں، اس میں سارے کرپشن میں انوالو ہیں. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں کہ جب ان کو سٹے دیا اس نے پورا ٹینیور پورا کیا، پھر وہ بیمار ہوا، میں نام نہیں، اس کے بعد وہ مر گیا. اسی طرح انہوں نے تحریک انصاف کے اس کو سٹے دے دیا. یہ جب سٹے دیتے ہیں وہ باوجود وہ پورا اپنے ٹینور گزارتے ہیں. تو بات یہ کہ جب اس لیول پر کرپشن چل رہی ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہ کر رہا ہو، پھر عوام کو تو انہوں نے یوٹیلٹیز کے اندر ڈال دیا ہے نا، گیس بل یہ جان کے توجہ ہٹانے کے لیے کہ کوئی مہم نہیں ہے. بھوکا آدمی کیا مہم چلا گا مجھے بتائیں؟ اس کے گیس کا بل نہیں. ابھی میں نے ایک افسانہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بیوی کا وہ کانٹا بیچ دیتا ہے سونے کا. تو اسے کہا کہ عورت کے کتنے کان ہوتے ہیں، یہ بیچارہ 1 مہینے میں آئندہ کیا بیچے گا؟ اس کے کان میں سے کتنے ہیں وہ کانٹے نکال کے. جب لوگوں گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. آغا صاحب حل کیا ہے؟ جی میں نے گزارش کی، اس کا حل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کام کو جانتے ہیں، بجائے یہ کہ جیسے تھنک ٹینک یہ بناتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے ایئر کنڈیشن اس میں آ کر دفتروں میں. جب میں اسلام آباد میں خود کنٹری ہیڈ رہ چکا ہوں، اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ بلوچستان میں آئیں، گراؤنڈ ریالٹیز پر بات کریں، آپ کے پی کے پہ جائیں، آپ ان کے ان کو اور ان کے آدمی ہوں.
بلوچستان کا چیف منسٹر وہ ہونا چاہیے جو کہ انڈیا کا جیسے ہے نا، جو کہ سریاب کی بس میں جو قلی کرانی جاتا ہے بس میں بیٹھ کر وہ مسئلے حل کرے، بجائے وہ انگریزوں کے پالے ہوئے ان کے پروردہ جاگیردار سرمایہ دار جن کو پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے، ریٹ بازار میں کیا چل رہا ہے. جیسے وہ برطانیہ کی ملکہ، اسے کہ جی یہ کیوں لوگ جلوس نکال رہے ہیں، اسے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی مہنگی ہو گئی. تو کوئی کہتی ہے کتنے بیوقوف لوگ ہیں بھائی، روٹی مہنگی ہے تو آپ کیک کھائیں، پیسٹریاں کھائیں، آپ کو کون کہتا ہے روٹی کھائیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آقا گل صاحب کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ جب تک اس ملک میں رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہوگا، جو اصل اقدار ہے اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، تو یہ سلسلے مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری یہ جو کے تو رہیں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.